کروائے سفر لوکاں نے نالا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نالا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے چادر نہ تھی کیسی بیداد تھی ہاتھ ہوتے ہوئے بھی نازاد تھی کتنی مجبور کر دی گئی تھی بہن اپنے بھائی کے دفن و کفن کے لیے کربلا میں قیامت کا ایک شور ہے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے کوئی روتی ہے اپنے جوان لال کو رو رہی ہے کوئی کم سخن کے لیے کربلا میں قیامت کا درود بر محمد محمد وعلی محمد بار دیگر پاواز بلند صلوات جوش مل آبادی کا ایک کلام ہے 3-4 شعر سن لیجیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھتی ہے کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ سر بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ آنکھ میں آنسو ہوں سینے میں شرارے زندگی اشک کی لہریں بھی ہوں بہتے ہوئے پانی کے ساتھ صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن جاں فشانی بھی ہے لازم مشک افشانی کے ساتھ جاں فشانی بھی ہے لازم مشک افشانی کے ساتھ اور اہل بیت پاک کی ہر ساس کو اے مدعی ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ
اور ان کے آگے سہولت دنیا کا ذکر او ابن سعد، کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ، کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ، جوش ہم ادنا غلامان علی مرتضیٰ، تمکنت سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ، ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ۔ درود بر محمد وعلی محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمام کمالات امام مبین میں جمع کر دیے۔ عزیزان گرامی، سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک سلسلہ گفتگو ہے جو امامت اسلام کی محافظ اس کے عنوان پر جاری ہے، اور یہ جو عشرہ مجالس ہے یہ امام بارگاہ مسجد علی ابن ابی طالب علیہ السلام وادی کبیر مسقط کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں مسلسل آپ کی خدمت میں اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور روزانہ آپ کی خدمت میں اس بات کی کوشش ہے کہ اہل بیت کے تعلق سے کچھ نہ کچھ آپ کو بتاؤں اور سناؤں، مگر یہ بات ذہن عالی میں رہے کہ دیکھیے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم پوری زندگی پڑھتے رہیں، آپ پوری زندگی سنتے رہیے، اہل بیت کا حق، ان کے فضائل کا حق، ان کے ذکر کا حق یہ مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارا علم ہی کیا، ہماری زبان ہی کیا، ہماری حیثیت ہی کیا، ہماری اوقات ہی کیا، ہمیں آتا جاتا ہی کیا ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ جو دنیا میں آئے تو جاہل آئے تھے، ہماری ابتدا جہالت ہے، ہمارا آغاز لا علمی ہے، ہم تو کچھ جانتے نہیں۔ تو جاہل، لا علم، ان کے بارے میں کیسے زبان کھول سکتا ہے کہ جنہوں نے ولادت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کی ہے؟
ہم ان کے فضائل کیسے بیان کر سکتے ہیں جو آغاز کائنات کے ساتھ ساتھ ہیں؟ ہم ان کی مدح کیسے کر سکتے ہیں جن کی مدح اس کے لیے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ یا علی تمہیں کسی نے نہ پہچانا، یا میں نے پہچانا، یا خدا نے پہچانا. لیکن بس تھوڑی دیر اپنے حد الامکان جتنی ہم میں طاقت ہے، جتنے ہمارا ظرف ہے، جتنی ہماری استعداد ہے، جتنا ہمارا علم ہے، اتنی دیر اس حیثیت سے تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر. دیکھیے، روز محشر ہم سے ایک سوال ہوگا اور ایک سوال نہیں ہوگا. دو سوال ہیں، ایک سوال کیا جائے گا، دوسرا سوال نہیں کیا جائے گا. سوال یہ نہیں ہوگا کہ جو اللہ کی کبریائی ہے، جو خدا کی خدائی ہے، جو اس کی شان جلالت عظمت و مرتبہ ہے، جو اس کی منزلت ہے، تو نے اس کی منزلت، کبریائی، شان، جلالت، عظمت کو سمجھتے اور پہچانتے ہوئے تو نے سجدے کیوں نہیں کیے ویسے جیسا اللہ تھا یا جیسا اللہ ہے؟ یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا. سوال یہ کیا جائے گا کہ جتنا تو کر سکتا تھا اتنا تو نے کیوں نہیں کیا. دونوں میں فرق ہے. جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم کریں. ہم 100 کوئنٹل کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. 100 کوئنٹل کا بوجھ اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے. یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا کہ اے اعجاز اطہر تو نے 100 کوئنٹل کا بوجھ کیوں نہیں اٹھایا. لیکن 10 کلو کا وزن تو ہم اٹھا سکتے ہیں، تو ہم 10 کلو کا وزن تو اٹھائیں. یہ سوال ہوگا کہ تو اگر 10 کلو کا وزن اٹھا سکتا تھا تو تو نے 10 کلو کا وزن کیوں نہیں اٹھایا. بے شک ہم 100 کوئنٹل نہیں اٹھا سکتے، اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا. 10 کلو کا وزن ہم اٹھا سکتے ہیں، 10 کلو کے وزن کے لیے سوال ہوگا. ویسے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا معاملہ ہے. ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ جو علی کی شان ہے، علی کا مرتبہ ہے، علی کی فضیلتیں ہیں، علی کی جلالت ہے، علی کے معجزات ہیں، علی کا علم ہے، علی کا زہد ہے، علی کا تقوی ہے، علی کا علم ہے، علی کی خدمت دین ہے، علی کی محبت خدا و رسول ہے، تو نے اسے کیوں نہیں بیان کیا. یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا. یہ سوال ضرور کیا جائے گا کہ جتنا تو کر سکتے تھا اتنا تو نے کیوں نہیں کیا. جتنا تو کر سکتا تھا اتنا تو نے کیوں نہیں کیا. تو عزیزان گرامی، تھوڑی دیر ان مولا کے بارے میں ذکر رہے جن کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا اور جو ہماری قبر میں آئیں گے، ہماری نجات کے ضامن ہیں، ہمارے آخرت کے ذمہ دار ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہیں جن پر ہماری جان نثار، جن پر ہماری جان فدا. میں نے ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام کے معنی آگے رہنے والے کے ہیں، امام کے معنی آگے چلنے والے کے ہیں، امام کے معنی لیڈر اور رہبر کے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر ہو، جو ہمارا رہبر ہو، جو ہمیں آگے آگے ہمارے چلے، وہ امام ہے. اور اس کے لیے رسول اللہ کی دعا بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ حضور سرور کائنات نے ایک اللہ کی سرکار میں دعا کی جب علی کی ولایت کا اعلان کیا کہ پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائیں.
تو عزیزوں، ہر منزل پر یہ امام ہیں، ہر میدان میں یہ امام ہیں، ہر فضیلت میں یہ امام ہیں، ہر مارکے میں یہ امام ہیں. کائنات ان کے پیچھے نظر آئے گی، یہ امام نظر آئیں گے. چنانچہ اگر ہم اہل بیت کی سخاوت کو دیکھیں، ان کی عطا کو ہم دیکھیں، تو ہم کو نظر آئے گا جتنے سخی اہل بیت ہیں اتنا سخی ہم کو کائنات عالم و آدم میں دوسرا نہیں ملا. دنیا میں لوگ خیر خیرات کرتے ہیں، دنیا میں لوگ سخاوت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا سخی بندوں سے خالی ہے. اللہ کے سخی بندے، اللہ کے ایسے بندے کہ جو اللہ کی سرکار میں، اللہ کی محبت میں عطا کرتے ہیں، سائلوں کو دیتے ہیں. مگر دنیا کے تمام بندوں میں اور اللہ کے خاص بندوں میں، دونوں میں ایک فرق ہے. دنیا کے زیادہ تر بندے وہ ہیں، سخی لوگ ایسے ہیں کہ جو عطا کرتے تو ہیں مگر کوئی اپنے نام کے لیے، کوئی اپنے نمود کے لیے، کوئی اپنی شہرت کے لیے، کوئی اپنی عزت کے لیے، کوئی اپنے مرتبے کے لیے، کوئی اپنی جلالت کے لیے، کوئی اپنے دبدبے کے لیے، کوئی اپنی سپیریٹی کے لیے، کوئی اپنا روب و دبدبہ دوسرے پر دبانے کے واسطے. لیکن اہل بیت وہ ہیں جو فی سبیل اللہ عطا کرتے ہیں. نہ ان کو یہاں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو وہاں کی آرزو ہوتی ہے. یہ تو اللہ کی محبت میں عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ نہ ان کو دنیا میں کچھ چاہیے ہے، نہ ان کو آخرت میں کچھ چاہیے ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، خالص 100% اللہ کی محبت میں، محبت پروردگار میں دیتے ہیں. ورنہ کہتے ہیں کہ صاحب نوشیروان یہ بڑا عادل تھا اور نوشیروان بڑا سخی تھا، اور 40 دروازے تھے. اس کا عدل بھی مشہور ہے. 40 دروازے تھے جس سے یہ سائل کو دیتا تھا. ایک دروازے پر آیا سائل، اس سے لے کے دوسرے دروازے پر گیا، دوسرے دروازے سے لے کے تیسرے دروازے پر آیا، تیسرے دروازے سے جب ملا تو وہ چوتھے دروازے پر آیا. 40 دروازے تھے، جن 40 دروازوں سے وہ آنے والے سائلوں کو دیتا تھا. جب علی کے سامنے بات آئی، خدا کی قسم میرے مولا مسکرائے، مسکرا کے جواب دیا کہ ایک ہی در سے اتنا کیوں نہیں عطا کر دیتے کہ دوسرے در پر جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. لاکھوں درود اور کروڑوں سلام ان اہل بیت پر جو ایک در سے اتنا دے دیتے ہیں، ایک در سے اتنا مل جاتا ہے کہ دوسرے در پر جانے کی ضرورت نہیں رہتی. اسی لیے تو دنیا آج ہم سے ناراض ہے کہ آپ دوسرے دروازے پر کیوں نہیں جاتے. بھیا ہمیں در اہل بیت پر اتنا مل جاتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں رہتی کہ دوسرے دروازے پر جائیں. ہمیں اتنا عطا ہو جاتا ہے. اور خدا کی قسم ہم تو ہم ہیں، ہم تو ہم ہیں، ہم تو خاطی ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو مٹی کے پتلے ہیں، ہم تو معصیت زدہ ہیں. ان کے در کے اوپر آ کے سائل بھیک مانگ کے لے کے جاتا ہے، اور سائل بھی کوئی عام سائل نہیں ہوتا بلکہ فرشتے ہوتے ہیں. ملائکہ ان کے در سے مانگ کے لے کے جاتے ہیں. علی کی سخاوت وہ ہے کہ علی سخاوت سخی ہیں، عطا کرتے ہیں. مگر شان عطا یہ ہے کہ جس کو دیتے ہیں، سائل علی کے سامنے آ کے مانگتا ہے تو اس کو مل بھی جائے اور اس کا دل بھی نہ دھڑکے، وہ ڈرے بھی نہ، وہ کانپے بھی نہ. چنانچہ ایک مشہور و معروف واقعہ تاریخ میں لکھا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی میدان میں لڑ رہے تھے، کوئی جنگ تھی، اس میں علی تلوار چلا رہے تھے، اور علی کے مد مقابل، علی کے سامنے علی کا دشمن تھا جو علی سے لڑ رہا تھا.
علی کے سامنے آ کے تلوار چلا رہا تھا، اور لڑتے لڑتے تلوار چلاتے چلاتے دشمن کی سامنے والے کی تلوار ٹوٹ گئی. سنیے گا، سامنے والے کی تلوار ٹوٹی، اور جیسے ہی سامنے والے کی تلوار ٹوٹی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آقا کے پاس جاتا، اپنے سردار کے پاس جاتا، جس کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہے اس کے پاس جا کے تلوار مانگتا، وہ سائل بن کے علی کے دروازے پر آ گیا، علی کے سامنے آ گیا، لڑ بھی علی سے رہا ہے، بھیک بھی علی سے مانگ رہا ہے، تلوار بھی علی کے سامنے چلا رہا ہے، دست سوال بھی علی کے سامنے واقعے ہوئے ہے، دراز کیے ہوئے ہے. کہا یا علی میری تلوار ٹوٹ گئی، مجھے تلوار دیجئے. اللہ اکبر. آپ پہچانیے کہ علی کون ہیں، آپ پہچانیے کہ علی کون ہیں. کہا یا علی میری تلوار ٹوٹ گئی، مجھے تلوار دیجئے. کہ ایک مرتبہ مولا علی نے اس کو دیکھا، کہا بہتر ہے، ٹھیک ہے میں دیتا ہوں تجھے تلوار. اب جو علی کے سامنے آیا تو اب دشمن کی حیثیت سے نہیں آیا ہے، اب سائل کی حیثیت سے آیا ہے. یہی تو اہل بیت اور دنیا میں فرق ہے کہ دنیا والے اور عطا کرتے ہیں، علی ایسے عطا کرتے ہیں کہ جو بھی علی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے آ جائے، اگر دوست آئے گا تو اس کو بھی مل جائے گا، دشمن آئے گا تو اس کو بھی ہولی بھر دی جائے گی، اس کو بھی عطا کر دیا جائے گا. ورنہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دشمن آ کے آپ سے اسلحہ مانگے اور آپ اس کو دشمن کو اسلحہ دے دیجئے، دشمن کو اسلحہ سپلائی کیجئے، پرووائڈ کیجئے، دیجئے. مگر علی ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دشمن آ رہا ہے. تو تاریخ نے علی کے عطا کی شان لکھی ہے، وہ سن لیجئے کہ کیا ہے، جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کہ علی کے سامنے سائل آیا اور علی نے تلوار لی، اور تلوار ہاتھ اٹھا کے نہیں دی. کوئی چیز کسی کو دی جاتی ہے تو ہاتھ اٹھا کے، میں کوئی چیز آپ کو دے رہا ہوں تو ہاتھ بلند کر کے ہاتھ اٹھا کے دوں گا، آپ مجھے کوئی چیز دیجئے تو ہاتھ بلند کر کے دیجئے گا. مگر علی نے ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ اٹھا کے سائل کو تلوار نہیں دی. سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا یا علی مجھے تلوار دیجئے، میری تلوار ٹوٹ گئی. علی نے اپنی تلوار لی اور تلوار لے کے زمین پر رکھی، اور زمین پر رکھ کے دشمن کی طرف اس کو پھینک دیا. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، دشمن کی طرف اس کو پھینک دیا، اس کو بڑھا دیا. وہ دشمن کے پاس پہنچ گئی، دیا زمین پر رکھا اور بڑھا دیا، پھینک دیا، اس کو آگے پش کر دیا. وہ چلی گئی، دشمن کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اس کو مل گئی. اور جیسے ہی اس کو ملی، اس کے ہاتھ میں تلوار آئی تو پھر وہ علی کے مقابلے پر آ گیا. کہا آؤ یا علی، آؤ یا علی، اب میرے پاس تلوار آ گئی، تمہیں نے تلوار دی ہے. ایک مرتبہ علی مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ اگر کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تلوار بچاتی ہے؟ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بچانے والی شے کا نام تلوار ہے؟ تلوار نہیں بچاتی ہے، بلکہ بچانے والا اللہ ہے، اللہ بچاتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مولا علی کی خدمت میں، یا علی یہ آپ کے تلوار دینے کا انداز ہماری سمجھ میں نہیں آیا، غلاموں کی عقل میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے اس طرح زمین پر پھینک کے تلوار کیوں دی. شاید علی کا جواب آئے کہ میں نے اس لیے زمین پر پھینک کے تلوار دی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے مانگنے والا میرا قاتل ہے، میرا دشمن ہے، مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، مجھ سے میدان میں لڑ رہا ہے. مگر سائل بھی تو ہے، ہاتھ بھی تو میرے سامنے پھیلائے ہوئے ہے. اگر میں ہاتھ اٹھا کے اس کو تلوار دیتا تو ایک لمحے کے لیے صحیح، مگر اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میں بغیر تلوار کے ہوں، علی تلوار لے کے آئیں اور میری گردن کو الگ کر دیں، مجھے قتل کر دیں. ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آ جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ علی ہیں
جنہوں نے سائل کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی کمزوری، ڈر، خوف کے احساس کو پیدا نہیں ہونے دیا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ عطا ہے، یہ سخاوت ہے، اور پھر وہ اہل بیت ہی کی سخاوت ہے جس کے لیے پورا قرآن میں سورہ موجود ہے، سورہ دہر موجود ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، مگر میں صرف اشارہ کرتا ہوا اپنی بات کو آگے بڑھا دوں کہ سورہ دہر کیا ہے۔ قرآن میں اہل بیت کی مدح میں سورے ہیں، قرآن میں اہل بیت کی مدح میں آیتیں ہیں، قرآن جگہ جگہ اہل بیت کی مدح، اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے، کبھی آیتوں کی شکل میں ہے، کبھی سوروں کی شکل میں ہے۔ یہ آیتیں، یہ سورے نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں مدح اہل بیت کے قصیدے ہیں، مدح اہل بیت کے اشعار ہیں۔ یہ قرآن اہل بیت کی مدح کر رہا ہے، اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے، اہل بیت کی مدح میں قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ مشہور و معروف واقعہ ہے، صرف آپ کے ذہن کو اس جانب مربوط کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کے دونوں نواسے بیمار ہوئے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ رسول اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور بیٹی سے کہا کہ بیٹی، تم منت کے 3 روزے مان لو کہ جب دونوں بیٹے صحت یاب ہوں گے تو منت بڑھاؤ گی، روزے رکھو گی۔ باپ بھی معصوم ہے، بیٹی بھی معصوم ہے، بچے بھی معصوم ہیں۔ باپ نبی ہے، بیٹی صاحب عصمت بیوی ہیں۔ بیٹی نے منت مان لی کہ یا اللہ، جب میرے بچے صحت یاب ہو جائیں، شفا یاب ہو جائیں، تو میں منت کے 3 روزے رکھوں گی۔ اب یہاں پر عزیزوں ایک بات سنتے چلیے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب امام باڑوں میں آ کے، درگاہوں میں آ کے، کربلاہوں میں آ کے، روضوں میں آ کے، امام بارگاہوں میں حاضری دینے کے بعد یہ منت کیا ہے، یہ مراد کیا ہے، یہ مانگنا کیا ہے، توسل کیا ہے۔ کوئی جا کے رسول سے پوچھے کہ آپ نے اپنی بیٹی سے منت کیوں منگوائی، کیوں بیٹی سے کہا کہ منت کے 3 روزے رکھ لو؟ پتہ چلا کہ منت کا ماننا اسلام میں جائز ہے، بدعت نہیں ہے۔ بیٹی نے روزے رکھ لیے، منت مان لی، دونوں بیٹے صحت یاب ہوئے، شفا یاب ہوئے، اور جب صحت یاب ہو گئے، شفا یاب ہو گئے اور منت بڑھانے کا موقع آیا اور روزہ رکھنے کی بات آئی، تو اکیلی معصومہ نے، بیٹی نے روزے نہیں رکھے، بلکہ فاطمہ کے ساتھ ساتھ علی مرتضیٰ نے بھی روزے رکھے۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ دونوں بچوں نے بھی روزے رکھے۔ منت ایک نے مانی تھی، روزے 4 نے رکھے، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان 4 نے روزے رکھے۔ اور جب روزے رکھے تو تاریخ لکھتی ہے کہ پہلا دن ہوا، علی جو لے کے آئے، فاطمہ زہرا نے چکی چلائی، جو کو پیسا، آٹا گندھا، روٹی تیار ہوئی، مغرب کا وقت آیا، دسترخوان بچھا، دسترخوان پر روٹیاں رکھی گئیں۔ عین وہ وقت کہ جو افطار کا وقت ہے، ان کے ہاتھ روٹی کی جانب بڑھے تھے کہ کسی نے دروازے پر آ کے آواز دی، پکارا۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں۔ سنیے گا عزیزان گرامی، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں۔
بڑھے ہوئے ہاتھ رک گئے. علی مرتضیٰ نے اپنی روٹی سائل کو دے دی, فاطمہ زہرا نے اپنی روٹیاں سائل کو دے دیں. چلیے یہ دونوں بڑے ہیں, ماں باپ ہیں, یہ دے دیں کوئی بات نہیں, مگر دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی اپنی روٹیاں سائل کو دے دیں. بڑوں کے ساتھ بچوں نے اپنی روٹیاں سائل کو دیں. پتہ چلا کہ یہ اہل بیت ہیں. اہل بیت میں بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, دونوں برابر ہوتے ہیں. جو بڑا ہے وہ چھوٹا ہے, جو چھوٹا ہے وہی بڑا ہے. خود نمک و پانی سے افطار کیا, شکر پروردگار کیا, اور دوسرے دن روزہ رکھ لیا. یہ دوسرا روزہ, نہ افطار میں کچھ کھایا, نہ سحری میں کچھ کھایا. نمک اور پانی سے افطار کرنے کے بعد, رات بھر عبادتیں کرنے کے بعد, اگلا دن پھر روزے سے. پھر معصومہ کونین نے آٹا گوندھا, روٹی تیار کی, دسترخوان بچھا, افطار کا وقت آیا. جیسے ہی دسترخوان کی جانب ہاتھ بڑھے کہ کسی نے آواز دی, میں مسکین ہوں, بھوکا ہوں. بڑھے ہوئے ہاتھ رک گئے. آج پھر کل کی طرح سے روٹیاں دے دی گئیں. علی مرتضیٰ نے اپنی روٹی دے دی, فاطمہ زہرا نے اپنی روٹی دے دی, امام حسن امام حسین علیہ السلام نے اپنی اپنی روٹیاں دے دیں. آج پھر سائل روٹیاں لے کے چلا گیا. نہ کوئی شکوہ ہے, نہ کوئی شکایت ہے, نہ کوئی ماتھے پر شکن ہے, شکر پروردگار ہے. آج پھر نمک اور پانی سے افطار ہوا, رات بھر عبادتیں ہوئیں, اور اس کے بعد تیسرے دن پھر روزہ رکھا. عزیزوں, ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ ہم افطار میں تمام طرح کی انواع و اقسام افطار کے موقع کے اوپر ہم کھاتے ہیں. یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, فروٹس بھی ہوں, اور نمکین بھی ہو, اور میٹھا بھی ہو, اور یہ بھی ہو. تمام بھر کی زمانے بھر کی چیزیں ہیں. دسترخوان یہاں سے وہاں تک بچھا ہوا ہے. تمام دنیا بھر کی نعمتیں افطار کے وقت دسترخوان پر سجی ہوئی ہیں. اور جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر, جلدی سے ہمارے ہاتھ دسترخوان کی جانب گئے, اور اب جو ہم نے کھانا شروع کیا اور افطار کرنا شروع کیا, تو جب حلق تک کے بھر گیا پیٹ, ہر چیز دسترخوان کی رکھی ہوئی کھا لی اور نوش کر لی, تب پیٹ سہلاتے ہوئے دسترخوان سے کھڑے ہو گئے. لیکن اب نمازیں ہیں اور عبادتیں ہیں اور تلاوت قرآن ہے, اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی, اور اب جو آنکھ کھلی تو وہ سحری کا وقت تو جا چکا تھا. مؤذن کی آواز آ رہی تھی, اذان ہو رہی تھی صبح کی. اب سحری تو ہم نہیں کر سکتے, تو جب ہم نے صبح سحری نہیں کی اور ہماری آنکھ نہیں کھلی, تو دن بھر ہمارا موڈ خراب رہا, دن بھر ہماری طبیعت بڑی بھاری رہی کہ آج ہم نے سحری نہیں کی, آج ہم نے روزے پر روزہ رکھ لیا, آج ہم نے سحری میں کچھ نہیں کھایا, سحری میں ایک پیالی چائے تک نہیں پی, سحری میں ایک گلاس پانی نہیں پیا, سحری میں کچھ کھایا نہیں. کوئی کہے سرکار افطار کے وقت تو آپ نے اتنا کھا لیا تھا, اگر سحری میں نہیں کھایا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, مگر دن بھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سحری میں کچھ نہیں کھایا, روزے پر روزہ رکھا. عزیزوں, روزے پر روزہ اگر کسی نے رکھا ہے تو اہل بیت نے روزے پر روزہ رکھا, جہاں کچھ نہیں کھایا اور دوسرا دن روزہ رکھ لیا. اگر ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ رکھا جائے اور سحری میں کچھ نہ کھایا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے روزے پر روزہ رکھا. حقیقت میں اگر روزے پر روزہ رکھا ہے تو علی نے, فاطمہ نے, حسن نے, حسین نے, مگر ایک روزے پر روزہ رکھا. لیکن ہمارے پاس
زبان میں الفاظ نہیں ہیں کہ اگر کوئی 2 روزوں کے اوپر روزہ رکھے، 2 روزے رکھے کچھ نہ کھایا اور تیسرا روزہ رکھ لیا تو اس کے لیے ہمارے پاس ہماری اردو زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت وہ ہیں جن کی فضیلتیں اتنی بلند ہیں جہاں تک پہنچتے پہنچتے زبان کا دم بھی نکل جاتا ہے، زبان بھی اپنا دم توڑ دیتی ہے۔ 2 روزوں پر روزہ اہل بیت نے رکھا، علی نے رکھا، فاطمہ نے رکھا، حسن نے رکھا، حسین نے رکھا۔ تیسرا دن ہوا، فاطمہ زہرا نے روٹیاں تیار کیں، دسترخوان بچھا، افطار کا وقت آیا، دسترخوان کی جانب ہاتھ بڑھے کہ کسی نے آواز دی، پکارا کہ میں بھوکا ہوں، سائل ہوں، اسیر ہوں۔ بڑھے ہوئے ہاتھ رک گئے، سائل کو دے دیا گیا۔ آج پھر علی نے اپنی روٹیاں دے دیں، فاطمہ زہرا نے اپنی روٹیاں دے دیں، امام حسن امام حسین نے اپنی روٹیاں دے دیں۔ عزیزوں 3 دن تک کے مسلسل اہل بیت نے روٹیاں دیں، 3 دن تک کے انہوں نے سائل کو عطا کیا۔ نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کوئی شکایت ہے، نہ ماتھے پر شکن ہے، نہ چہرے پر غصے کی کیفیت ہے، بلکہ خوش ہیں، شکر پروردگار کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہو تو کوئی اہل بیت کا جیسا، ہم کھا کے خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کھلا کے خوش ہوتے ہیں۔ ہم اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ ہم انواع و اقسام کی غذائیں کھائیں تو کھا کے خوش ہوں، اہل بیت کھلائیں تو کھلا کے خوش ہوں۔ ادھر انہوں نے روٹیاں دی سائل کو، ادھر قرآن میں مدح آئی، قرآن نے مدح کی، قرآن نے تعریف کی، سورہ دہر آیا، قرآن نے اعلان کیا کہ یہ وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، وَيَقِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کی محبت میں، محبت پروردگار میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ عزیزوں رسول تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا بیٹی تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے گھر سے جو 3 دن تک کے روٹیاں لے کے گئے ہیں یہ کون تھے؟ تم جانتی ہو؟ بیٹی یہ تمہارے در کا شرف ہے، بیٹی یہ تمہارے در کی عظمت ہے کہ تمہارے دروازے پر ملائکہ فرشتے آتے ہیں، بھیک مانگ کے لے کے جاتے ہیں۔ کبھی مسکین بن کے آیا، کبھی یتیم بن کے آیا، کبھی اسیر بن کے آیا۔ تو فرشتے بھیک مانگ کے لے کے گئے، سائل بن کے آئے، مسکین بن کے آئے، یتیم بن کے آئے، اسیر بن کے آئے، در اہل بیت سے روٹیاں لے کے گئے۔ بات آ گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بہت توجہ خاص چاہتا ہوں۔ بات تو اہل بیت کی سخاوت کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت کتنے سخی ہیں، جو خود بھوکے رہتے ہیں، سائل کو کھلاتے ہیں، شکر پروردگار کرتے ہیں، نہ زبان پر شکوہ ہے نہ کوئی شکایت ہے۔ مگر عزیزان گرامی یہ واقعہ تاریخ میں نے بھی پڑھا اور یہ واقعہ آپ کا بھی سینکڑوں دفعہ کا سنا ہوا ہوگا، لیکن ذرا سا جہاں پر ٹھہر کے میری ایک بات کا جواب دیجئے اور اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ وہ بات یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ بیٹی یہ سائل تمہارے در پر آیا تھا، مسکین و یتیم و اسیر بن کے تمہارے در سے روٹیاں لے کے گیا۔ بے شک اہل بیت کی فضیلت کے لیے کہ سائل ان کے در پر آئے اور آ کے اپنی اصلیت نہ بتائے، اپنے کو سائل بتائے،
اپنے کو مسکین بتائے، اپنے کو یتیم بتائے، اپنے کو اسیر بتائے، اپنے کو یہ نہ کہے کہ میں فرشتہ ہوں، تو یہاں پر ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ یہ سلیقہ اور دستور ہم کو فرشتوں نے بتایا کہ دیکھو در فاطمہ زہرا وہ ہے جہاں تم چھوٹے بن کے آؤ گے تو بڑے بن کے چلے جاؤ گے، یہاں کبھی اکڑ کے نہ آنا، یہاں کبھی غرور کے ساتھ نہ آنا، یہاں تکبر کے ساتھ نہ آنا، یہاں چھوٹے بن کے آنا، یہاں یہ کہتے ہوئے نہ آنا کہ میں فرشتہ ہوں، میں ملک ہوں، میں رضوان جنت ہوں۔ یہاں آنا تو خیاط بن کے آنا، آنا تو سائل بن کے آنا، آنا تو کبھی مسکین بن کے آنا، کبھی یتیم بن کے آنا، کبھی اسیر بن کے آنا۔ چھوٹے بن کے آؤ گے، بڑے بن کے جاؤ گے، اس در پر جھک کے آؤ گے، عزتیں لے کے جاؤ گے۔ اس لیے کہ کائنات عالم میں سب سے بڑا در یہی در ہے، سب سے بڑی ڈیوڑی یہی ڈیوڑی ہے، سب سے بڑی بارگاہ یہی بارگاہ ہے۔ اس لیے کہ اسی در پر، اسی ڈیوڑی پر، اسی بارگاہ میں کائنات عالم و آدم کا سب سے بڑا بھی آ کے رکتا تھا، ٹھہرتا تھا، سلام کرتا تھا، اجازت لیتا تھا کہ بیٹی آپ کی اجازت ہے کہ بابا آپ کے گھر میں آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اجازت لے رہے ہیں کہ آپ کی اجازت ہے کہ بابا آپ کے گھر میں آ جائے بیٹی۔ تو اندر سے جواب آتا تھا، بابا یہ گھر تو آپ ہی کا گھر ہے اور یہ کنیز تو آپ ہی کی کنیز ہے، بابا تشریف لائیے۔ رسول بیت فاطمہ میں داخل ہوتے تھے، گویا رسول نے در فاطمہ پر سلام کر کے، در فاطمہ پر اجازت لے کے بتا دیا کہ دیکھو مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو شب معراج منزلہ قاب قوسین پر چلا جاتا ہوں، نہ ٹھہرتا ہوں، نہ رکتا ہوں، نہ قیام کرتا ہوں، نہ اجازت لیتا ہوں، میں یوں ہی قاب قوسین کی منزلوں پر عرش سے ہوتا ہوا چلا جاتا ہوں۔ پہچانو محمد وہ ہے جو قاب قوسین کی منزلوں پر یوں ہی چلا جائے، وہ در فاطمہ پر آتا ہے، رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، سلام کرتا ہے، اجازت لیتا ہے۔ گویا وہ بتاتا ہے کہ قاب قوسین کی منزل اور ہے، در فاطمہ اور ہے، وہاں محمد چلا جاتا ہے، یہاں محمد ٹھہر جاتا ہے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا کے در کی عظمت۔ یہاں پر فرشتے بھی آئے تو انہوں نے آ کر کے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، آگے کہا میں سائل ہوں، میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں، میں خیاط ہوں، بچوں کے لیے کپڑے لے کے آیا ہوں۔ مگر یہ ہے تو بڑی فضیلت کی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، مگر میرا ذہن ایک دوسرا پہلو بھی تلاش کر رہا ہے اور میرا ذہن ایک دوسری طرف بھی جا رہا ہے، اور دوسری طرف میرا ذہن اس طرح سے جا رہا ہے کہ عزیزان گرامی، فرشتے روٹیاں لے کے فاطمہ کے دروازے سے گئے، اور ایک دن نہیں مسلسل 3 دن تک کے فرشتے روٹیاں لے کے گئے۔ یہ بیچارے اہل بیت 3 دن روزے پر روزے رکھتے رہے، بھوکے رہے۔ پہلا دن کچھ نہیں کھایا، روزہ رکھ لیا، دوسرا دن کچھ نہیں کھایا، روزہ رکھ لیا، تیسرے دن جب افطار پر بیٹھے تو کچھ نہیں کھایا، سائل آ کے روٹیاں لے کے چلا گیا۔ یہ تو بیچارے بھوکے ہیں اور 3 دن سائل ان کے در سے روٹیاں لے کے جا رہا ہے۔ چلیے سائل اگر دنیاوی عام سائل ہو تو ہم یہ سمجھیں گے بھوکا تھا، پریشان تھا، لے کے گیا، جا کے کھایا ہوگا، اپنے بچوں کو کھلایا ہوگا، خود پیٹ میں غذا پڑی ہوگی، بھوک اور بھوک کی شدت اور تکلیف دور ہوئی ہوگی۔
مگر ہمیں بڑی انتہا نہ رہی تعجب کی جب ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ عام سائل نہیں ہے بلکہ یہ فرشتے تھے۔ ملک و فرشتہ وہ ہوتا ہے جو کھاتا نہیں ہے، جو خود نہیں کھاتا۔ فرشتہ نہیں کھاتا، ہم اور آپ کھاتے ہیں، ملک نہیں کھاتا۔ ہم اور آپ کھاتے ہیں، فرشتہ نہیں کھاتا۔ یہ تو ابراہیم کے دسترخوان پر فرشتوں نے بتا دیا کہ ملک کھاتا نہیں ہے۔ جناب ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز بھی تھے، بہت بڑے نبی تھے، اولوالعزم تھے، مگر بہت بڑے مہمان نواز بھی تھے۔ تاریخ میں ہے کہ جناب ابراہیم کے گھر پر رات کے وقت کچھ مہمان آئے۔ جناب ابراہیم کے پاس کچھ تھا نہیں کھانے کے لیے، تو جناب ابراہیم نے اپنا بچھڑا، بہت ہی فربے بچھڑا، اس کو ذبح کیا، اس سے کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کر کے مہمانوں کی ضیافت کے لیے دسترخوان بچھایا، اور وہ غذا تیار کی ہوئی مہمانوں کے سامنے لا کے رکھی۔ مہمانوں سے کہا کہ بسم اللہ، اس کو شروع کیجئے۔ سنیے گا، رات کا وقت ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک بچڑا ہے بہت ہی فربے، موٹا تگڑا، اس کو ابراہیم نے ذبح کیا۔ ذبح کر کے اس کا کھانا پکایا، سالن بنایا، اس کو مہمانوں کے سامنے لا کے رکھا۔ مہمانوں سے کہا بسم اللہ شروع کیجئے، تو مہمان یہ کہہ کے دسترخوان سے کھڑے ہو گئے کہ ابراہیم، ہم ملک ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ ابراہیم، تم نے تو حق مہمان نوازی ادا کر دیا، حق مہمان نوازی ادا کیا، ہم ملک ہیں، کھاتے نہیں ہیں۔ تو ملک ابراہیم جیسے نبی کے دسترخوان سے یہ کہہ کے چلا گیا کہ ابراہیم مبارک ہو، مگر ہم فرشتے ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ فرشتہ کھاتا نہیں ہے تو فرشتہ روٹیاں لے کے گیا کہاں؟ یہ بھوکے ہیں، فرشتے روٹیاں لے کے جا رہے ہیں، ایک دن نہیں، تین دن روٹیاں لے کے جا رہے ہیں، تین دن تک کے مانگ کے لے کے جا رہے ہیں۔ کیا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، پالنے والے، کیا تو نے اپنے کھانے کے لیے منگوائی ہیں روٹیاں؟ تو نے فرشتوں کو بھیجا؟ اس لیے کہ اگر فرشتے اپنی مرضی سے آئے ہوتے تو وہاں سے یہاں آ تو جاتے، یہاں سے وہاں جا نہ پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تیری مرضی شامل ہے، اس میں تیرا منشا شامل ہے، تیری رضا شامل ہے۔ پالنے والے، کیا تو نوش کرے گا، تو کھائے گا؟ جواب پروردگار آئے گا کہ تمیز سے بات کرنا، میں کھلاتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں، میں رازق ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں۔ کھانا تمہارا کام ہے، کھلانا میرا کام ہے۔ میں غلے کو پیدا تو کرتا ہوں، میرے حکم اور اشارے پر زمین سے اناج پیدا تو ہوتا ہے، مگر میں کھاتا نہیں ہوں، میں خالق ہوں۔ تو اب اور ہماری تعجب کی انتہا نہیں رہی۔ فرشتے کھاتے نہیں، اللہ کھاتا نہیں، تو یہ روٹیاں گئیں کہاں؟ بس سن لیجئے اور بات کو اپنی تمام کروں کہ یہ روٹیاں گئیں کہاں؟ کیا لے جا کے ڈسٹرائے کر دیں، گاربیج میں ڈال دیں، ویسٹ کر دیں، کہیں پھینک دیں؟ کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ تو ہم آپ کام نہیں کرتے، جائے کہ فرشتے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ بیچارے بھوکے ہیں، توجہ کیجئے گا، یہ بیچارے بھوکے ہیں، فاقوں پر فاقے ہیں، روزوں پر روزے ہیں، نمک اور پانی سے افطار ہے، وہاں فرشتے مانگ کے لے کے جا رہے ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن فرشتے کھاتے نہیں، اللہ کھاتا نہیں۔ کیا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں معبود پالنے والے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟
تو عزیزان گرامی رات سنیو، بات کو مختصر کروں. میرے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے، میں نے کسی تاریخ میں، میں نے کسی کتاب میں دیکھا نہیں جو میں آپ کو ریفرنس اور حوالہ دوں. میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ بات ہو کہ شاید مرضی پروردگار میں یہ گزرا ہو کہ میرے خزانہ قدرت میں ہر شے موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں نے کائنات کو خلق کیا ہے، ہر شے میرے خزانے میں موجود ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے خزانہ قدرت میں فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں بھی شامل ہو جائیں. عزیزوں حیران نہ ہوئیے گا، آج دنیا بھر میں روٹی تقسیم ہو رہی ہے، آج دنیا بھر میں روٹیاں بٹ رہی ہیں. مجلس ہوئی، روٹی بٹی، مجلس ہوئی، دسترخوان بچھا، روٹی کھلائی گئی. ذکر حسین ہوا، دسترخوان بچھ گیا. کبھی نذر ہے، کبھی نیاز ہے، کبھی تبرک ہے، کبھی حصہ ہے. عزیزوں یہ معاملہ کیا ہے؟ میرا دل کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ انہی روٹیوں کی برکت ہو جو 1400 برس سے آج تک اور آج سے صبح قیامت تک نام حسین پر لنگر تقسیم ہوتا رہے گا، نام حسین پر کھلایا جاتا رہے گا، نام حسین پر روٹیاں تقسیم ہوتی رہیں گی. بس عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ اس کے آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج بات کو یہیں پر مختصر کروں، آج بات یہیں کے اوپر تمام ہو جائے، اس لیے کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ سخی ہیں، یہ ایک روٹی کے سائل کو 70 اونٹوں کی قطاریں دیتے ہیں. ایک روٹی کا سائل آیا تھا، 70 اونٹوں کی قطاریں دے دیں. قمبر پوری قطار دے دو. قمبر نے اونٹوں کی قطار ایک روٹی کے سائل کو دے دی. یعنی اتنا سائل کو عطا کر دیا جاتا ہے، اتنا دے دیا جاتا ہے، اتنا مل جاتا ہے کہ پھر اس کو حاجت نہیں رہتی، اس کو تمنا نہیں رہتی، اس کو ضرورت نہیں رہتی. یہی تو وجہ ہے عزیزوں. بس چاہیے یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں خلوص سے جانا چاہیے، ان کی چوکھٹ پر عقیدت سے خلوص سے جا کے مانگنا چاہیے ہے. اس لیے کہ یہ وہ سرکار ہے کہ جو دل کا حال جانتے ہیں. آپ کے دروازے پر سائل آئے اور آپ کے دروازے پر سائل آئے اور آگے کچھ مانگے تو آپ اس کا ظاہر دیکھیے گا، اس کا چہرہ دیکھیے گا، اس کے کپڑے لتے دیکھیے گا، اس کا ظاہر دیکھیے گا. اہل بیت وہ ہیں کہ جو باطن دیکھتے ہیں، جو دل دیکھتے ہیں، کہ خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ان کے در پر کون آ رہا ہے، کون مانگ رہا ہے. تم خلوص کے ساتھ آئے ہو یا تم ملاوٹ کے ساتھ آئے ہو؟ تمہارے پاس آمیزش ہے، تمہارے پاس گھول ہے، تمہارے پاس خالص سونا نہیں ہے. لہذا اہل بیت کی بارگاہ میں آئیے تو خلوص کے ساتھ آئیے، اہل بیت کی سرکار میں آئیے تو عقیدت کے ساتھ آئیے، ان کی امام بارگاہوں میں آئیے تو احترام کے ساتھ آئیے. یہ سب کچھ عطا کرتے ہیں. عزتیں بھی ان کی سرکار سے ملتی ہیں، دولت بھی ان کے در سے ملتی ہے، اقتدار بھی انہی کی بارگاہ سے ملتا ہے، حکومتیں بھی انہی کے درباروں سے ملتی ہیں، سلطنتیں بھی یہی عطا کرتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ آدمی عقیدت کے ساتھ آئے، احترام کے ساتھ آئے، خلوص دل کے ساتھ ان کی بارگاہ میں آ کے مانگے تو ضرور یہ عطا کرتے ہیں. عزیزوں جو بھی آیا
کچھ نہ کچھ لے کے گیا، کوئی خالی ہاتھ نہیں پڑا۔ ایک روٹی کا سائل آیا، 70 اونٹوں کی قطار لے کے گیا، اور وہ حسین تھے جہاں ایک سر کا سائل آیا تھا، یزید ایک سر چاہ رہا تھا، وہ سر حسین کا سر تھا، مگر انہوں نے بیعت کے سائل کو 72 سر دے دیے۔ ایک سر لینے آیا، انہوں نے عباس کا سر بھی، علی اکبر کا سر، قاسم کا سر، اور محمد کا سر، اصحاب حسین کا سر۔ لاکھوں درود و کروڑوں سلام آقا پر۔ ہاں عزیزوں، آپ حسین کا چہلم منا چکے، کل کربلا کے 72 شہیدوں کا چہلم ہو چکا، آج 21ویں سفر ہے، آج چہلم کا دوسرا دن ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جب زینب کربلا میں ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے، الگ الگ روایتیں ہیں کہ کہیں 3 دن، کہیں 5 دن، 7 دن، بہرحال جائے دن بھی ہوں، جتنے دن بھی ہوں، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ زینب کربلا میں رہیں، سیدانیہ کربلا میں رہیں، بیویوں نے قبر حسین پر ماتم کیا، بیویوں نے شہداء کی قبروں پر گریہ کیا، بیویوں نے قبر عباس پر آنسو بہائے، اور اس کے بعد سید سجاد آگے بڑھے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، اب مدینے تشریف لے چلیے، پھوپھی اماں مدینے تشریف لے چلیے۔ زینب، فاتح شام زینب مدینے جا رہی ہیں، شام کو فتح کر کے زینب چلیں۔ کربلا کو حسین نے فتح کیا، شام کو زینب نے فتح کیا۔ 2 بھائی بہنوں کے نام دین کی کامیابی لکھی جائے گی، اسلام کی بقا لکھی جائے گی۔ 2 بھائی بہنوں کے نام، حسین کے نام، زینب کے نام۔ حسین نے 10ویں محرم کو اسلام بچایا، اور پیغام حسین کو زینب نے نشر کیا۔ دین کو بچا کے حسین سو گئے، پیغام حسین کی تفسیر زینب نے بیان کی ہے۔ جیسے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، وہ قرآن صامت ہے جس کی تفسیریں ہمارے گھروں میں موجود ہیں، حسین قرآن ناطق ہیں، قرآن ناطق کی تفسیر زینب کبریٰ نے لکھی۔ حسین کا مقصد زینب نے بیان کیا، حسین کی قربانی زینب نے بیان کی، اور جب زینب چلیں تو عزیزوں دل پھٹنے لگتا ہے، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے کہ جب سواریاں لائی گئیں، ناقے لائے گئے، اماریاں درست ہوئیں، زینب نے حکم دیا، بیویاں سوار ہوئیں، سب بیویاں سوار ہو گئیں، تو تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بیوی دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک بیوی دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ سائے میں نہیں تھی۔ زینب اس بیوی کے قریب پہنچی، اب جو بیوی نے پہچانا تو جناب ام رباب تھیں، بیوی ام رباب۔ زینب نے کہا بھابی قافلہ تیار ہے، بھابی قافلہ تیار ہے، بھابی مدینے تشریف لے چلیے۔ کہ ایک مرتبہ جناب ام رباب نے اپنے سر کو اٹھایا، غور سے بی بی زینب کو دیکھا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے، دونوں ہاتھوں کا جوڑا، کہا بی بی آپ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، آپ آقا حسین کی بہن ہیں، اے بی بی آپ کا بھرا گھر لٹ گیا، اے بی بی آپ تو صاحب غم ہیں، اے بی بی آپ پر ہماری جان نثار، آپ پر ہماری جان قربان۔
مگر آپ ہی بتائیے کہ میں مدینے جا کے کیا کروں گی، میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ یہاں میرا بچہ 6 مہینے کا علی اصغر سو رہا ہے، شام میں میری بیٹی سکینہ سو رہی ہے، یہ میرے والی کی قبر بنی ہوئی ہے، اب میں مدینے کیسے جاؤں؟ اے بی بی، یہاں آپ کے بچے ضرور آرام کر رہے ہیں، مگر بی بی آپ مدینے جائیے، میں یہیں کربلا میں اپنے حسین پر آنسو بہاؤں گی، علی اصغر کو روؤں گی، سکینہ پر ماتم کروں گی۔ ہائے ام رباب، جس کی گود بھی اجڑ گئی، جس کی مانگ بھی اجڑ گئی۔ زینب نے کہا بی بی تشریف لے چلیے، اے بی بی ام رباب چلیے۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدائیں تھیں، زینب کربلا سے سدھار رہی تھیں۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ ہائے زخمائی سکینہ کو کہانی دائے، ہائے زخمائی سکینہ کو کہانی دائے، جس نے بابا کا گلایا آنکھوں سے کٹتا دیکھا، جس نے بابا کا گلایا آنکھوں سے کٹتا دیکھا۔ کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ کیوں نہ عاشقوں کی جگہ خون بہائے عابد، کیوں نہ عاشقوں کی جگہ خون بہائے عابد، جس نے مادر آہ جلتے ہوئے برقع دیکھا، جس نے مادر آہ جلتے ہوئے برقع دیکھا۔ کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ ہم نے لاکھوں میں ہے شبیر کو تنہا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ، شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ، ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا، ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا۔ کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ، شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ، ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا، ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا۔ کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ ہائے زخمائی سکینہ کو کہا
کہاں نیند آئے، ہائے زخمائی سکینہ کو کہاں نیند آئے، جس نے بابا کا گلا آنکھوں سے کٹتا دیکھا، جس نے بابا کا گلا آنکھوں سے کٹتا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، یہ ماں ہے ام لیلا اکبر جوان کی، بیٹے کا ٹوٹتے دم جو دیکھتی رہی، بالوں پہ خون پسر کا جس نے لگا لیا، آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، ایک اون ایک محمد جو دل کا چین تھے، پالا تھا ان کو شاید عاشور کے لیے، زینب نے لال دونوں دی پر کیے فدا، آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، گٹھڑی کھلی تو ماں کا تقسیم تھا جگر، ٹکڑوں پہ لال تھے جب اس کی پڑی نظر، پروان شکر کا تب سجدہ ادا کیا، آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، 6 ماہ کے پسر کو کہتی رہی رباب، میدان میں مسکرانا اے میرے مہتاب، اصغر گلے پہ کو جب تیرے حرملا، آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، آؤ بتاؤں تم کو کہتی
حسین کا آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا حسن یا حسین مولا حق امام یا 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 حسن یا حسین وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا تھے مرتضیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ پلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین وہ با وفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک راس تھا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی با وفا یا بادشاہ غازی با وفا یا بادشاہ سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلطان والحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیکہ علی فی التحیۃ والثناء الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن زمان السلام علیکم یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. محمد صلوات